ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے مئی کے 25 اور ذی القعدہ کی 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مملکت آیت اللہ سعید ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کار کے ایک ہوائی حادثے میں شہادت کے مناسبت پر اسلامی جمہوریہ ایران اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ملک ہندوستان بھر کے علاوہ کرگل ضلع کے گاؤں اور قریہ میں بھی بڑے پیمانے پر جلوس اعزاء اور مجلس فاتح خوانی منعقد کی گئی تھی اور حکومت ہند نے ایک دن کا سرکاری سوگ کا اعلان کیا، جس کے بعد ہندوستان میں نمائندے ولی فقیہ جناب حجت الاسلام المسلمین آقا مہدی پور نے ایک تشکر نامہ جاری کر کے حکومت ہند اور تمام علماء، دانشوروں، مومنین، انجمن اور تنظیموں نیز ایران میں موجود ہندوستانی علماء اور اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان ہستیوں کی شہادت سے اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے بنیادوں کو استحکام حاصل ہوگی اور یہ ایسے حادثہ کبھی بھی ایرانی قوم کے عزم راسخ میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتے. انہوں نے دعا کی کہ ہندوستان اور ایران کے عظیم عوام کے درمیان قلبی لگاؤ روز بروز مستحکم اور پائیدار ہوتا رہے. لداخ میں بی جے پی جماعت کے اندر خلفشار اس وقت سامنے آیا جب زانسکار کے بی جے پی لیڈر اور کونسلر تنزین لقپا کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، جس میں وہ سابقہ ایم پی لداخ جمیونگ سرنگ نمگیل کے رہائش مکان کے باہر اس پر چیختے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد لیہ میں بی جے پی جماعت کے اندر آپسی چپقلش منظر عام پر آیا، جس کے بعد بی جے پی کے رہائشی صدر کنسوخ تنزین کو بی جے پی منڈل پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک خط لکھا گیا کہ تنزین لقپا کو پارٹی کے ممبرشپ سے نکالا جائے. اس پر تقریباً 15 منڈل پریزیڈنٹ کے دستخط کیے گئے تھے. اس کے فوراً بعد بھارتیہ جنتا پارٹی زانسکار کے آفیشیل لیٹر پیڈ پر ایک ایمرجنسی میٹنگ کے کارروائی وائرل ہوئی، جس میں زانسکار کے 19 بی جے پی ممبر کے دستخط ہیں اور انہوں نے تنزین لقپا کی حمایت کرتے ہوئے متفقہ طور پر پارٹی ہائی کمان سے گزارش کیا ہے کہ پارٹی مخالفت کارکنوں کے لیے جمیونگ سرنگ نمگیل سے کارروائی کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ خود تنزین لقپا کی طرف سے بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، جس میں انہوں نے جمیونگ سرنگ نمگیل پر زانسکاریوں کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان سے زانسکار کو ضلع حیثیت دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کرنے کا الزام لگایا. سینا میڈل حاصل کرنے والے این سی سی سری نگر کے گروپ کمانڈر بریگیڈیئر دیپانگ سجنہر نے جمعے کو گورنمنٹ ڈگری کالج کارگل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے این سی سی کیڈر سے ملاقات کی. جی ڈی سی کارگل کے انچارج این سی سی افسر مرتضیٰ علی نے بریگیڈیئر موصوف کا روایتی خطق پیش کرتے ہوئے پرتپاک خیر مقدم کیا. دورے کے دوران جی ڈی سی کرگل کے قائم مقام پرنسپل نے کالج کے این سی سی کیڈٹ کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی، ان کی لگن، نظم و ضبط اور کمیونٹی کے لیے تعاون کو ظاہر کیا. اپنے خطاب میں بریگیڈیئر موصوف نے سینئر ڈویژن میں نیشنل کریڈٹ کوڈ کی اہمیت پر روشنی ڈالی. انہوں نے نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیت، نظم و ضبط اور فرض شناسی کے احساس کو فروغ دینے میں این سی سی کے کردار پر روشنی ڈالی. لوک سبھا انتخابات 2024 کے ووٹ شماری کے پیش نظر الیکشن ریٹرننگ آفیسر و ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوی نے 24 مئی کو سندھو سنسکرتی کیندر لیہ میں ایک میٹنگ بلایا تاکہ 4 جون کو ووٹنگ کی گنتی سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دی جا سکے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر موصوف نے کاؤنٹنگ ہال کو 27 مئی تک تیار کرنے کی ہدایت دی. ساتھ ہی ووٹوں کی گنتی کے لیے اسکینر اور کمپیوٹرز کے ساتھ ساتھ افرادی قوت، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سہولیات اور بیک اپ پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی.
اس دوران ڈی او نے کاؤنٹنگ ہال اور اسٹرانگ روم کا بغور جائزہ لیا۔ میٹنگ میں اے ڈی سی سونم نوربو، ای وی ایم نوڈل افسر محمد ایوب خان، دفتر انفارمیٹکس NIC پی پلدن کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکموں کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے پروجیکٹ وجائک نے امبالہ دراز سڑک پر ریجوپا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سڑک کی تعمیر کا کام کامیابی سے انجام دیا ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کے صحت کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ سینٹرل روڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے تیار کردہ ریجوپا کو استعمال میں لایا ہے تاکہ سخت سردی اور منفی درجہ حرارت میں سڑک محفوظ رہے۔ ریجوپا ایک جدید اسفالٹ موڈیفائر بائیو ماس اور قابل تجدید وسائل سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ بارڈمنس مکس کے لیے حرارتی تقاضوں کو کم کرتا ہے اور ٹرانزٹ کے دوران ان کا درجہ حرارت برقرار رہتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو پہلے BRO نے دنیا کے سب سے اونچی سیلا روڈ ٹنل اور اروناچل پردیش کی چین کی سرحد کے قریب سڑک پر جو کہ سطح سمندر سے 18,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے کے تعمیر میں استعمال کیا تھا۔ اب اس ٹیکنالوجی کو دراز امبالہ سڑک پر کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلے میں آج جموں کشمیر کے حلقہ اننت ناگ میں پولنگ منعقد ہوئی، جس دوران PDP کے سربراہ محبوبہ مفتی نے انتظامیہ پر الزام لگاتے ہوئے کچھ دیر دھرنا اور احتجاج کیا۔ ان کے مطابق پولیس نے بہت سارے جگہوں پر ان کے انتخابی ایجنڈوں کو بیجا حراست میں لے کر انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے اس حلقے میں نیشنل کانفرنس PDP اور آزاد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار پیش ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق آج چھٹے مرحلے میں دلی کے 7، اتر پردیش کے 14، بہار کے 8، مغربی بنگال کے 8، ہریانہ کے 10، جھارکھنڈ کے 4، اڈیشہ کے 6 اور جموں کشمیر کے 1 نشست پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ دریاسنا چھٹے مرحلے کے ووٹنگ کے دوران مغربی بنگال میں تشدد کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی مدنی پور کے مہیشہ دل میں گزشتہ شب انتخابی رنجش کے سبب TMC کے ایک کارکن کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد BJP کے 5 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی ضلع کے ایک اور TMC کارکن پر حملہ کیا گیا جو شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ الجزیرہ TV چینل کے مطابق غزہ کے مرکز میں واقع شہدائے الاقصی اسپتال کے ڈائریکٹر حیات ابو زہرا نے خبردار کیا ہے کہ اسپتال میں ایندھن کی مقدار اسپتال کی ضروریات کے 5واں حصے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ کہا کہ اگر شہدائے الاقصی اسپتال میں ایندھن کی کمی کے باعث اسپتال بند ہونے کی نوبت آ گئی تو ایک انسانی اور طبی المیہ رونما ہو جائے گا۔ شہدائے الاقصی اسپتال کے ترجمان نے کہا کہ ابھی اسپتال کو بجلی فراہم کرنے والے صرف جنریٹر بند ہوا ہے، اس لیے اسپتال کو بجلی فراہم کرنے کے لیے جنریٹر کے لیے فیول کی فوری ضرورت ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے جنوبی افریقہ کے مقدمے پر فیصلہ سنا دیا۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ اسرائیل فوری طور پر فوجی آپریشن روکے اور عدالت کے حکم کی تکمیل کی رپورٹ 1 مہینے میں پیش کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے فیصلے میں مزید کہا کہ رفح میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی زندگی کے لیے درکار تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔